الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے. انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے آمنوا بربہم، جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی. ایمان لے آئے، پھر ہم نے ان کی ہدایت میں خوب ترقی دی. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے. اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے. نوجوان تھے، ایمان لے آئے، اللہ نے ان کی ہدایت میں خوب ترقی نصیب فرمائی. ان کے دلوں کو اللہ نے خوب قوت اور طاقت بخشی. اور ان کا اعلان تھا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، اور ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے. اس کے سوا ہم کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے. اذا لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغویات کہیں گے. یہ چند نوجوان تھے. قرآن زندہ کتاب ہے اور اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، اور ایک توانا زندگی اپنے اندر رکھتا ہے. اور قرآن کا حسن یہ ہے کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیا جائے کہ ہمیں اس وقت قرآن کیا دکھا رہا ہے. اپنے دائیں بائیں اپنا معاشرہ، اپنی سوسائٹی، اس کا بھی تصور رکھیں. قرآن کا سبق بھی پڑھیں کہ قرآن آج کے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے، کن کمزوریوں کی نشاندہی کر رہا ہے، اور اس سے نکلنے کی کیا راہ بتا رہا ہے، اور کن خوبیوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور اس پہ چلنے کے لیے کیا طریقہ کار بتا رہا ہے. قرآن پڑھنے میں یہ مزہ ہے. قرآن کے پڑھنے میں یہ سبق لیتے رہیں تو پھر قرآن یوں لگے گا جیسے قرآن ابھی اتر رہا ہے اور آج ہی کے لیے اترا ہے. یہ قرآن کا حسن ہے.
پہلے قرآن پڑھنے والے یوں پڑھتے کہ میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے. ایک بزرگ تھے، مفسر قرآن تھے، محدث بھی تھے، مؤرخ بھی تھے، اور سبحان اللہ ایک دن قرآن پڑھ رہے اور پڑھتے پڑھتے قرآن کی اس آیت پہ پہنچے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے یہ قرآن، یہ کتاب اتاری ہے، اس میں بھائی تمہارا بھی ذکر ہے، قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے. وہ تو قرآن پڑھ ہی یوں رہے تھے کہ قرآن میری کیا رہنمائی کرتا ہے، تو فوراً چونک اٹھے، اچھا میرا بھی ذکر ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، کن صفحات میں ہے، کن آیات میں ہے، کن الفاظ میں ہے. صفحات پلٹنے لگے، اپنی تصویر دیکھنے لگے، تو کچھ لوگ قرآن کے صفحات میں نظر آئے، کچھ لوگ نظر آئے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کچھ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، خوشحالی ہو یا تنگی ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. غصہ پی لیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے بندوں پر احسان کرتے ہیں. ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، فوراً دیر نہیں کرتے، فوراً اپنی غلطی کا ازالہ توبہ کے ذریعے استغفار کر لیتے ہیں. اپنے کیے کو صحیح نہیں کہتے، اپنے گناہ کو صحیح نہیں کہتے، اپنی غلطی کو صحیح نہیں کرتے، گناہ کوئی تعویل نہیں کرتے، غلط بات پر اصرار نہیں کرتے، گناہ پر اصرار نہیں کرتے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، فوراً توبہ کرتے ہیں. کچھ لوگ نظر آئے. پڑھنے والے نے جب دیکھا کہ ذکر تو ہے کچھ لوگوں کا، لیکن میرا شمار تو ان میں نہیں ہے. کچھ لوگ اور نظر آئے، قرآن کے اوراق پلٹنا شروع کیے. کچھ لوگ اور نظر آئے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کچھ لوگ اور نظر آئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کبائر سے بچتے ہیں، فواحش بے حیائی سے بچتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے معاملات مشورے سے حل کرتے ہیں، اہل مشورے سے رائے لیتے ہیں، پھر اپنا معاملہ آگے چلاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ لوگ بھی ہیں. قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے. یہ قرآن پڑھنے والا کہنے لگا یہ تذکرہ بجا، یہ تذکرہ بھی سچا. زمین پہ چلنے والے ایسے لوگ بھی یقیناً ہوئے، لیکن قرآن میں ذکر ہے، لیکن میرا نہیں ہے، یہاں پر میرا ذکر نہیں ہے. کچھ لوگ اور نظر آئے قرآن کے اوراق، اس لیے کہ قرآن نے کہا تیرا بھی ذکر ہے، تو کہاں کھڑا ہے. کچھ لوگ اور نظر آئے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ عباد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ کچھ اور لوگ ہیں بستر پہ میٹھی نیند نہیں، اڑ جاتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اللہ کے سامنے رات کی تنہائی میں کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں، اپنی غلطیاں دیکھتے ہیں تو اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں تو امید بھی ہو پاتی ہے. تو یوں اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. رات کا اکثر پہلو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گزرتا ہے. یہ کہنے لگا اے اللہ
یہ تذکرہ بھی بجا اور یہ تذکرہ بھی سچا، لیکن میرا تذکرہ تو اس میں کوئی نہیں ہے۔ اب قرآن کے کچھ اوراق میں ایک زندگی کا دوسرا رنگ نظر آیا، کچھ لوگ اور نظر آئے۔ ان کا نقشہ کیا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اکیلے اللہ کی وحدانیت، عظمت، بڑائی کے تذکرے آتے ہیں، پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، چہرے پہ ناگواری آ جاتی ہے، اچھے نہیں لگتا یہ تذکرہ۔ اور جب دنیا کے تذکرے، اہل دنیا کے تذکرے، اللہ کے غیر کے تذکرے، تو بڑا ذوق شوق دکھاتے ہیں اس مجلس میں، بڑا ذوق شوق دکھاتے ہیں اس مجلس میں، جی لگتا ہے اس مجلس میں، کہنے لگے اللہ میری پناہ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تذکرہ ہے کچھ لوگوں کا، لیکن میرا اے اللہ ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ اور نظر آئے، کچھ لوگ اور نظر آئے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ما سلککم فی سقر، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنے کہ لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بے دینوں کے ساتھ مل کر دین کا اور اہل دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، طنز کیا کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت پہ ہمیں ایمان ہی کوئی نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگا اے اللہ میری پناہ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آپ نے کہا ہے، تیرا بھی ذکر ہے، تلاش کر کے رہوں گا، اپنا تلاش کروں گا، اپنے آپ کو قرآن میں دیکھوں گا کہاں ہوں میں۔ کچھ لوگ نظر آئے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، کچھ لوگ اور ہیں، اچھائیاں بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں، بدیاں بھی ہو جاتی ہیں، صحیح بھی چلتا ہے، کہیں بھٹک بھی جاتا ہے، کہیں گر بھی جاتا ہے، کہیں پھسل بھی جاتا ہے، لیکن اسے اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ اے اللہ غلط ہو گیا، اے اللہ غلط ہو گیا، اے اللہ غلط ہو گیا، اے اللہ غلط ہو گیا۔ تو جب یہ ذکر آیا تو کہنے لگا اے اللہ میرا تذکرہ بھی آ گیا، میں بھی اس آیت میں موجود ہوں۔ تو میرے عزیزو، قرآن یوں پڑھو، قرآن یوں سنو، قرآن یوں دیکھو، میری زندگی کہاں ہے، میرا گھر کہاں ہے، میری صبح شام کہاں ہے، میرے دائیں بائیں کا ماحول کہاں ہے، اور قرآن کن کمزوریوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے، نکلنے کا کیا راستہ بتا رہا ہے، اور کس کامیابی کی نشاندہی کر رہا ہے، اور اس کو پا لینے کا راستہ کیا بتا رہا ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کا کلام۔ اس انداز سے قرآن پڑھا کرو۔ تو یہ واقعہ تو بہت صدیوں پہلے گزرا ہے، بہت صدیوں پہلے۔ ایک عیسائی بادشاہ تھا، ایک بادشاہ تھا جسے رومی بادشاہ تھا، جسے دنیا دقیانوس کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہاں چند نوجوان آئے، اور اس وقت کا جو سچا مذہب تھا، ان چند نوجوانوں نے اس سچے مذہب کو قبول کر لی۔ یہ تعداد ایمان والوں کی بہت اقلیت میں، اور بے دینی کی تعداد بے انتہا، ان گنت، بے شمار تعداد۔ پوری سوسائٹی، بلکہ گھرانہ، سوسائٹی، پورا معاشرہ، پورا ملک، پورا حکومتی مشینری، سب ایک طرف، اور یہ چند نوجوان سچے مذہب پہ آ گئے۔
سبحان اللہ. آمنو برب، ایمان لے آئے. بس اوقات آدمی گھبراتا ہے، میں اکیلا ہی چلا تو کیسے چلوں گا، اکیلا کیسے چل سکتا ہوں، میں اکیلا کالج میں کیسے چل سکتا ہوں، میں اکیلا یونیورسٹی میں کیسے چل سکتا ہوں، میں اکیلا دوستوں میں ٹھیک کیسے ہو سکتا ہوں. ہاں، اتنی چھوٹی سی تعداد ہے اور اس کے مقابلے میں پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، پورا گھرانہ، پورا ملک. تو اللہ یوں ہی تو یہ کہانی کے طور پہ قصہ نہیں بتا رہا نا، میرے اور آپ کے لیے حوصلہ دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے کہ حق پہ چلنے والی اقلیت کتنی تھوڑی کیوں نہ ہو، راستہ صحیح ہو، راستہ صحیح ہو، اللہ کی مدد اور نصرت سے بہت بڑی اکثریت پہ یہ اقلیت غالب آ جایا کرتی، غالب آ جایا کرتی. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمت سے کام لے، حوصلے سے کام لے، میدان میں آ، اللہ کا بن کے دکھا، پھر اللہ اپنی قدرت تیرے ساتھ کر دے گا، پھر اللہ اپنی قدرت اب تیرے ساتھ کر دے گا، پھر اللہ اپنی قدرت تیرے ساتھ کر دے گا. تیری زندگی میں وہ ہوگا جو کسی اسباب سے، کسی سبب سے نہیں ہوتا، جو کسی سبب سے نہیں ہوتا. تیری زندگی میں وہ نقشہ ظاہر ہوگا کہ دنیا والوں کی آنکھیں حیران ہو جائیں گی، حیران ہو جائیں گی، یہ کیسے ہو گیا. اللہ کی قدرت تیرے ساتھ ہو جائے گی، اللہ کی قدرت تیرے ساتھ ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے پیارے نبی کے چچا کے بیٹے تھے، عباس، عبداللہ، اور بڑے خوش نصیب تھے. سب سے بڑی خوش نصیبی انہیں یہ تھی کہ اللہ کے نبی کی خدمت کی سعادت اسے ملی تھی. میرے عزیزو، آدمی کو اچھی صحبت مل جائے نا، اور اس اچھی صحبت میں، صحبت جس کی اختیار کر رہا ہے اس کی عظمت بھی اس کے دل میں ہو، احترام بھی دل میں ہو، عظمت بھی دل میں ہو، احترام بھی دل میں ہو، محبت بھی دل میں ہو، اور پھر کسی کو وہ یہ صحبت مل جائے تو یہ اگرچہ عمر میں چھوٹا ہو لیکن اس صحبت کی برکت سے عقل اور دانش کے لحاظ سے بہت بڑا ہو جاتا ہے. عقل اور دانش کے لحاظ سے بہت بڑا ہو جاتا ہے. صحبت ملی، عظمت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اندر قدر نہیں ہے، خالی ہاتھ رہے گا، خالی ہاتھ رہے گا. عبداللہ یہ نوجوان خوش نصیب تھا، اسے اللہ کے نبی کی صحبت ملی، عظمت کے ساتھ ملی، محبت کے ساتھ ملی، قدر کے ساتھ ملی. آپ کی خدمت اپنی سعادت سمجھتے تھے. رات میں جب سحری میں اٹھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وضو کا پانی لوٹے میں بھر کے لاتے، مسواک نرم کر کے آپ کو پیش کرتے، مسواک نرم کر کے آپ کو پیش کرتے. ایسی ایک خوبصورت صبح تھی، یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ سب کچھ پیش کر رہے. آج اللہ کے نبی کہنے لگے، عبداللہ کوئی دعا کروا لو، ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. دو چیزیں ایسی میرے عزیزو، کسی کی خدمت نصیب ہو جائے عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہاں خدمت نصیب ہو جائے، پھر دعائیں کرانی نہیں پڑتی، دلوں سے پھر دعائیں نکلا کرتی ہیں. پھر دعائیں کرانی نہیں پڑتی، پھر دلوں سے دعائیں نکلا کرتی ہیں. پھر اندر سے دعائیں کرنے کا جی چاہتا ہے، پھر اندر سے دعائیں کرنے کا جی چاہتا ہے. کہنے لگے، عبداللہ بتاؤ نا کیا دعا کریں تمہارے لیے. کہنے لگے، یا رسول اللہ دیکھیے ہیں تو چھوٹے سے، ابھی تو عمر میں پختگی بھی نہیں آئی، لیکن صحبت اچھی ملی، صحبت اچھی ملی. عمر میں چھوٹے ہیں، عقل و دانش بہت بلند ہو گئی. کہنے لگے، یا رسول اللہ
اگر آپ سے دعا کرانی ہے تو کوئی بڑی چیز ہی کی دعا کراؤں گا، اور میری نظر میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ مجھے قرآن کا فہم نصیب فرما دے۔ آج کے نوجوان سے پوچھو میاں تیری زندگی کی چاہت کیا ہے، کیا تیری پسند ہے؟ ہاں میرے عزیزو، جیسا ماحول ہے تو نظر بھی پھر ویسی ہو گئی نا۔ دائیں بائیں کا ماحول جو غلط ہو گیا تو نظر بھی ایسی ہو گئی، چاہتی بھی ایسی ہو گئی، ایسی چاہتے ہو گئی کہ ابا اماں کے سامنے پیش کریں شرمندگی ہوتی ہے، کسی شریف آدمی کے سامنے ذکر کریں شرم آتی ہے۔ لیکن اس صحبت کا نتیجہ ہے نا جو دائیں بائیں ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ اس کا اثر ہے ہاں کہ گھٹیا مقاصد ہو گئے، گھٹیا مقاصد ہو گئے، جینے کی منظریں بہت گھٹیا ہو گئیں، زندگی کے نقشے بڑے گھٹیا ہو گئے، اس کے لیے جی رہا ہے، یہ تیری پسند ہے۔ لیکن چونکہ ماحول اتنا کمزور ہو گیا، انہی کے اندر اپنا بہت کچھ سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی صحبت تھی، سبحان اللہ، دعائیں مل رہی ہیں۔ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں، بات تو میں کچھ اور کرنے لگا تھا، تھوڑا سا میں نے پیچھے تعارف بھی کرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان سے کہنے لگے احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بیٹے یا بنیا، اے بیٹے تو اللہ کا خیال رکھنا، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ تو اللہ کے حکموں کا خیال رکھنا تو اللہ کی مدد اور نصرت کو آنکھوں کے سامنے پائے گا۔ جو کوئی خم ٹھوک کے میدان میں اللہ کی خاطر کھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ بھی وہ کرتا ہے کہ جو کسی اسباب کے نقشے سے نہیں ہوتا، اللہ اپنی قدرت سے کرتا۔ تو یہ واقعہ حوصلہ دینے کے لیے ہے، ہمت دینے کے لیے ہے، طاقت دینے کے لیے ہے، توانائی دینے کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، اکیلا نہ سمجھنا، کمزور نہ سمجھنا، مایوس نہ ہونا، ہمت نہ ہارنا۔ تم نے دوستی کس سے لگائی ہے، تعلق کس پہ بنایا ہے، ایمان کس سے لایا ہے، وہ ذات بہت بڑی ہے، وہ ذات بہت بڑی ہے۔ دنیا اسباب کے نقشے سے نتیجہ دیکھتی ہے، دنیا اسباب کے نقشوں میں نتیجہ دیکھتی ہے، اسباب کے نقشوں میں نتیجہ اور پھل دیکھتی ہے کہ اسباب ہے تو نتیجہ آئے گا۔ اور سبحان اللہ، صاحب ایمان اللہ کی قدرت کو دیکھ کر نتیجہ دیکھتا ہے۔ دنیا اسباب سے تحت نتائج دیکھتی ہے، اسباب ہیں تو نتائج ہیں۔ مسلمان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ اسباب بھی کسی کی ذات کے تحت ہیں، جب چاہے اسباب کو ہٹا دے، نتائج دکھا دے، جب چاہے اسباب ہٹا دے، اثرات دکھا دے۔ عموماً دنیا اسباب کے تحت نتائج دیکھتی ہے، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ ایمان والا کیا کہتا ہے؟ اسباب ہوں تب بھی وہی کرتا ہے، اور اس کی قدرت ایسی ہے اسباب کے بغیر بھی نتائج دکھا سکتا ہے۔ اور ایک تو طبعی اسباب ہے نا، طبعی جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں، طبعی اسباب، اور ایک مانوی اسباب ہیں، مانوی اسباب۔ وہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ، جس سے اللہ کی قدرت ساتھ ہو جاتی ہے۔ مانوی اسباب، اللہ کی قدرت ساتھ ہو جاتی ہے، پھر اللہ ان طبعی اسباب کا محتاج نہیں رہتا، جو اس واقعے میں آپ کو نظر آئے گا، جو اس واقعے میں نظر آئے گا۔ تو اس میں ہم اپنی زندگی کے لیے توانائی لیں، اپنی زندگی کے لیے اس میں قوت لیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، چند نوجوان ہیں،
جن کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربی، یہ کون ہے؟ چند نوجوان، یہ اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. اللہ کی قدرت کا ایک نظام ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا ایک نظام ہے. قدم تم بڑھاؤ، آگے میں سنبھال لوں گا. قرآن نے یہی سبق دیا ہے. آمنو، پہلے ایمان لے آؤ، پھر آگے کیا ہے؟ وزدناہم ھدا، پھر ہم ان کی ہدایت میں ترقی دے رہے ہیں. قدم تم بڑھاؤ، پھر ہم سنبھال لیں گے. جیسے کہتے ہیں نا قرآن میں، فشکروا لی اشکرکم، تم میرے شکر کرو میں تمہارے شکر کی قدر کروں گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے اللہ کرے پھر ہم کریں گے. اللہ کیا کہتا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں نہیں بھلاؤں گا، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو. پہلے تم قدم بڑھاؤ. کسی نے سچ کہا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ میرا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا دیکھ لو تم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہو، تم دیکھ لو تم اللہ کا کتنا لحاظ کرتے ہو. جتنا تم کرتے ہو اتنا اللہ تمہیں یاد بھی کرتا ہے، اتنا تمہارا لحاظ بھی کرتا ہے. پتہ نہیں اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا. دیکھ لو بھائی تم اللہ کی محبت کا کتنا حق ادا کرتے ہو. یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے. تو نوجوان ہیں، آمنوا بربہم، ایمان لے آئے اپنے رب پر، اپنے رب پر ایمان لے آئے. آپ ایک لفظ دیکھیے، قرآن نے یوں نہیں کہا آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے، بلکہ کہا آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے. یہ بھی ایک بڑی سبق آموز چیز ہے، بڑی تربیت کی بات ہے، بلکہ آج کی دنیا کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے. قرآن کا کوئی لفظ اتفاقاً نہیں آتا، یوں ہی بھرتی نہیں ہے کوئی لفظ دے دیا. ہر لفظ کا اپنی جگہ پہ آنا ایک معنی رکھتا ہے، ایک مقصد رکھتا ہے. آمنوا بربہم، رب پر ایمان لے آیا. آمنوا باللہ نہیں کہا، آمنوا بربہم کہا. آمنوا، یہ ایک بات یاد رکھیے گا، آگے بھی آئے گا. آمنوا بربہم، وہ نوجوان اپنے رب پر ایمان لے آئے. قدم تم اٹھاؤ، پھر اللہ تمہیں اپنی نصرت میں، اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے گا. کیا کیا اللہ نے؟ وزدناہم ھدا، ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی دے دی، خوب ترقی دے دی. عجیب لفظ استعمال کیے قرآن نے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. یہ ربطنا کہتے ہیں، ربط کہتے ہیں مشکیزہ ہو اور اس کے اوپر کا منہ کو باندھ دیا جائے، یہ رباط، باندھ دیا جائے، اندر سے پانی نکلنے نہ پائے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے ہدایت پر استقامت دی، ایسا کہ دل کو بند کر دیا کہ اب یہاں سے ہدایت کا نور نکلنے نہ پائے. انہیں ہدایت پر استقامت دے دی، انہیں ہدایت پر استقامت دے دی. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے. یہ جو لفظ ہے نا کھڑے ہوئے، یہ نہیں کہ پہلے بیٹھے تھے اب کھڑے ہو گئے، یہ مطلب نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ آدمی اپنے موقف پہ کھڑا ہے. یہ محاورے میں استعمال ہوا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں، یہ شخص اپنے موقف پہ کھڑا ہے، یہ اپنی بات پہ کھڑا ہوا ہے. یہ مطلب نہیں کہ پہلے بیٹھا تھا اب کھڑا ہو گیا، پہلے سوئے ہوئے تھا اب کھڑا ہو گیا. تو قرآن کے الفاظ بھی ایسی ہیں، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے. کیا مطلب؟ یعنی اپنی موقف پہ کھڑی ہوئی ہے، اپنی بات پہ جمے ہوئی ہے. کیا کہنے لگے؟ لوگوں نے ان سے کہا کیا کر رہے ہو؟ سب سے بڑا سوال آ گیا. تم اپنے گھر والوں سے الگ، خاندان سے الگ، سوسائٹی سے الگ،
معاشرے سے کٹ جائے، ملک سے کٹ جاؤ گے، پوری قوم سے کٹ جاؤ گے، یہ بتاؤ تمہارے معاش کا کیا ہوگا؟ اس دور کا بھی سب سے بڑا سوال تھا، اور آج کے بچے کے نوجوان کے سامنے بھی سب سے بڑا مسئلہ معاش ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ معاش۔ بتائیے آج کا نوجوان کالج میں کیوں جاتا ہے، یونیورسٹی میں کیوں جاتا ہے، ڈگریوں کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے، دنیا بھر کی خاک کیوں چھانتا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ ایمان سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کو پانے کے لیے جاتا ہے، آخرتی کھیتی سنوارنے کے لیے جاتا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے نا، معاش، معیشت، اسٹیٹس۔ کے جی سے لے کر ڈگریوں تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، یہ کیوں خاک چھانتا ہے بھائی؟ باپ بھی خون پسینے کی کمائی لگا دیتا ہے، یہ بھی اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ صرف کر دیتا ہے، کیا چیزیں پیچھے؟ معاش۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو ان نوجوانوں کے سامنے سب سے خوفناک ہتھیار ان کے سامنے لا کھڑا کر دیا، جس سے آدمی ڈر جاتا ہے، جس ہتھیار سے آدمی، جس کے سامنے آدمی زیر ہو جاتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ کیا؟ معاش کا کیا ہوگا؟ ملازمت نہیں ملے گی۔ جب تم وقت کی حکومت کے خلاف چلو گے، پوری سوسائٹی کے خلاف چلو گے، اس وقت کا بادشاہ اپنے سامنے سجدہ کرایا کرتا تھا، یہ اس سے انکار کر رہے تو کیا ہوگا تمہارا جینے کا؟ اور پھر عجیب شان ہے، یہ نوجوان اچھے گھرانوں کی اولاد تھی، خوشحال گھرانوں کی، اور ماں باپ اس وقت کے سرکاری عہدوں پر تھے، سرکاری عہدوں پر تھے بڑے، ان کے دائیں بائیں خاندان کے لوگ، کزن وزن، بڑے خاندان، حکومت کے بڑے عہدوں پر تھے۔ تو کچھ بدخواہ بن کے اور کچھ خیرخواہ بن کے، کچھ بدخواہ بن کے اور کچھ خیرخواہ بن کے ایک ہی سبق لے کے آئے، معاش کا کیا ہوگا؟ معاش کا کیا ہوگا؟ سچ بتاؤں، کتنے ہی مسلمانوں کی نئی نسل کا ہدایت، ایمان اس لیے نکل گیا ہے، معاش، معاش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہم ایک ارشاد پڑھ رہے تھے، فرمایا کرتے اللہ کے نبی کہ جو اللہ نے تیری ذمہ داری ڈالی ہے، تجھ پہ ذمہ داری ڈالی، اس پہ غافل نہ ہونا، اس وجہ سے جس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ معاش کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے، اس کی تو پیچھے پڑ گیا ہے، اور جو تیری اوپر ذمہ داری ہے اسے تو بھول بیٹھا ہے۔ عجیب ہی بات ہے، یعنی اتنی بڑی نادانی ہے۔ اللہ رزق ہوا، رزق میرے ذمے ہیں، تمہارے ذمے کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو میری بندگی کرو، عبادت، اطاعت، فرما برداری۔ جو اللہ نے ذمے لے لی میں اس کے پیچھے پڑ گیا، اور جو میری ذمہ داری تھی اس سے غافل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے غافل ہو گیا کہ آج ذہنیت بنا دی گئی، آج سوچ بنا دی گئی، آج ذہنیت بنا دی گئی، آج سوچ بنا دی گئی کہ اسباب رزق ہوں گے، معاش کے ذرائع ہوں گے تو زندگی گزرے گی، ورنہ زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ یہ ذہن بنا دیا گیا، تو ساری زندگی معاش کے اسباب کے گرد گھومتی ہے۔ اور مسلمان کا ایمان کیا ہے؟ معاش اسباب سے بھی ملتا ہے، لیکن وہ اسباب بھی تو رب کے اختیار میں ہیں، جب چاہے اسباب سے رزق دے دے اور چاہے تو اس کے بغیر دے دے۔ دیتا تو وہ ہے، چاہے تو اسباب سے نتیجہ دے اور چاہے اسباب ہوں اور نتیجہ نہ دے۔ یہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔
معاش. میں نے کون سا لفظ استعمال کیا اور نوجوانوں نے؟ آمنو بربی، رب کے استعمال، آمنو باللہ نہیں کہا. پھر آگے کہا ربنا رب السماوات والارض. یہاں بھی اللہ نہیں کہا، کوئی اور اللہ کی کسی خوبی کا ذکر نہیں کیا، رب کہا. تو یہ آج کے دور کے لیے بہت بڑی تعلیم ہے، آج کے دور کے لیے بہت بڑی تعلیم ہے، بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑے فتنوں سے نجات ہے. اگر مسلمان کا رب کی ربوبیت پہ ایمان ہو جائے کہ میرا پالنے والا، میری اولادوں کو پالنے والا، میری زندگی کو سنوارنے والا میرا رب ہے، اگر اس پہ یقین آ جائے، یہ یقین آ جائے، اس پر اس کا ایمان پختہ ہو جائے، تو معاش کے سواری پہ آنے والے جتنے فتنے ہیں یہ سب سے محفوظ ہو سکتا ہے. معاش کے راستے سے جتنے فتنے ہیں سب سے بچ سکتا ہے، اگر یہ یقین آ جائے کہ پالنے والا رب ہے. اس سے آگے جائیے. جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ نے ہمیں ایک سبق دیا تھا، الستو بربکم. وہاں بھی رب ہے، تمہیں کون پالتا ہے؟ دنیا میں آنے سے پہلے یہ سبق پڑھایا، الستو بربکم، تمہیں کون پالتا ہے؟ اللہ جانتا ہے نا اس دور میں یہ امت آخری امت ہے، اور اس امت کے آخر میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا ہے، جو دعویٰ کرے گا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، پالتا میں ہوں. اور اس سے پہلے جتنی زمین ہے اسی کے لیے سازگار ہو رہی ہے کہ معاش ہے تو زندگی ہے، معیشت نہیں تو زندگی کوئی نہیں. نسلیں خراب ہو رہی ہیں، نئی نسل ایمان ہدایت سے محروم ہو رہی اس معاش کی خاطر. تو یہ سبق پہلے پڑھایا دنیا میں آنے سے پہلے، اور پھر پریکٹیکل کرایا. پریکٹیکل یہ سبق پڑھا، پریکٹیکل یاد کرایا کہ اماں کے پیٹ تھا، آنکھیں نہیں کھلتی تھی، زبان نہیں ہلتی تھی، ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، قدم نہیں اٹھا سکتا تھا. اللہ نے وہاں پر بھی اسے کھلایا پلایا، زندگی کا سامان کیا. یہ سبق یاد. تمہیں پالتا کون ہے؟ تمہیں پالتا کون ہے؟ اور پھر دنیا میں آیا، اپنا نفع نقصان نہیں جانتا، اپنا نفع نقصان نہیں جانتا، آنکھ کی طرف بڑھتا ہے، گڑے کی طرف بڑھتا ہے، نفع نقصان نہیں جانتا، لیکن اللہ پھر بھی پالتا ہے. اتنے معصوم شکل میں بھی اسے پالتا ہے. ماں کی چھاتی میں کیا رکھ دیا؟ گھر کی فضا میں ایسی دلوں میں محبت ڈال دی کہ خود بھوکے رہتے ہیں اسے کھلاتے ہیں، خود پیاسے رہتے ہیں اسے پلاتے ہیں. اس کی ضروریات کا یوں انتظام کیا. کون رب ہے؟ ذرا سی قوت بازو کیا آئی، عقل میں روشنی کیا آئی، ہاتھ پکڑنے میں طاقت کیا آئی، پاؤں میں چلنے کی طاقت کیا آئی؟ سمجھتا ہے میں تو خود کماتا ہوں تب پلوں گا، ورنہ کوئی نہیں پال سکتا. تو اس نوجوان سے دائیں بائیں کے سب لوگوں نے آ کے ان نوجوانوں سے یہ کہا، بھائی کھاؤ گے کہاں سے؟ معاش کا کیا ہوگا؟ کس راہ کا انتخاب کیا ہے تم نے؟ کس راستے پہ چل پڑے ہو بھائی؟ کھاؤ گے کہاں سے؟ معیشت کا کیا ہوگا؟ معاش کا کیسے ہوگا؟ زندگی کیسے گزرے گی؟ سب سے بڑا سوال. بتائیے آج کے نوجوانوں کو اس سوال سے دو چار ہونا پڑتا نہیں پڑتا؟ بلکہ ساری زندگی اسی گرد گزر رہی ہوتی ہے. اب سنیے نوجوانوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، میرا رب ہے. مجھے کون پالتا ہے؟ جو زمین و آسمان کی مخلوق کا مالک ہے اور انہیں پالنے والا ہے. صرف میرا مسئلہ تو میری ایک ذات کا ہے، جس پر میرا ایمان ہے وہ تو زمین و آسمان کے نہ جانے کتنی مخلوقوں کو پالتا ہے. چٹان کے اندر کیڑا ہو تو کون پالتا ہے؟ سمندر میں مچھلی ہیں تو کون پالتا ہے؟
بلوں میں چمٹی ہے تو کون پالتا ہے؟ پرندہ گھونسلے سے نکلتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے، شام میں کون سے اس کی فیکٹری، کہاں خزانے اکٹھے ہیں، پیٹ بھر کے واپس آتا ہے۔ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم، یہ پرندہ کوئی رزق اٹھا نہیں رکھتا، اڑتا ہے بس اللہ کے سہارے پہ اڑتا ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے، وہی اللہ تمہیں بھی روزی دے گا۔ تمام دجالی قوتیں، دجال کے پاس بھی یہی ہتھیار ہوگا، معاش۔ اور آج جتنی دجالی قوتیں ہیں جنہوں نے مسلمان معاشرے پہ نظر جما رکھی ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کے نوجوانوں کو وہ اچک کے اپنے ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں، اچک کے اپنے اپنے اداروں میں لے کے جا رہے ہیں، اور اپنے ملکوں میں اپنے اداروں میں رکھ کر اپنی ثقافت، اپنی زندگی، اپنا تہذیب، اپنی سوچ، اپنی فکر سب ان میں فیڈ کر رہے ہیں، سب ان میں منتقل کر رہے ہیں۔ راستہ کون سے اختیار کیا؟ معاش، معاش۔ انہوں نے وہی تمام دجالی قوتوں نے آج معیشت کا ہتھیار استعمال کیا ہے، معیشت کا جال استعمال کیا ہے، معیشت کا ہتھیار استعمال کیا ہے، معیشت کا ہتھیار استعمال کیا۔ یہی جال ہے مسلمان نوجوانوں کو شکار کرنے کا۔ یہی جال اختیار کیا۔ کمانے کیا گئے؟ ہاں، ایمانی دے بیٹھے، دینی دے بیٹھے۔ کفر اور اسلام کا فرق ختم ہو گیا، کفر کی گندگی دل سے نکل گئی، اسلام کی عظمت دل سے نکل گئی، شرک کی برائی دل سے نکل گئی، توحید کا نور دل سے نکل گیا، نفاق نے دل میں جڑ پکڑ لی، ایمان کا نور رخصت ہو گیا۔ تو ان نوجوانوں نے مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے۔ تھوڑی سی اقلیت ہے، چند نوجوان ہیں، 7 نوجوان، 5 نوجوان، کتنے نوجوان؟ اتنی ہی چند نوجوان۔ قرآن نے آگے بتایا 7 تک بتایا ہے، 7 نوجوان، پورا ملک، پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ، پورا گھرانہ، پورا خاندان مخالف سمت میں، اور یہ دوسری طرف زندگی کو خطرے میں، جان خطرے میں، زندگی خطرے میں، جان خطرے میں۔ لیکن سبحان اللہ، جس ذات پر ایمان لایا ہے انہیں پتا ہے کہ مارنے والوں سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ ہماری زندگی سے جو لوگ کھیلنا چاہتے ہیں، جو بچانے والا ہے وہ ان سے بہت بڑا ہے۔ یہ ہے اندر کی بہادری، یہ اندر کی طاقت، یہ ہے اندر کی شجاعت، یہ ہے اندر کی ہمت۔ جب یہ یقین آ جائے کہ جس ذات سے تعلق ہے وہ دنیا کی ہر مخلوق سے بہت بڑا ہے، اس کی طاقت بہت بڑی ہے، جب وہ بچانے پہ آئے تو کون پکڑ سکتا ہے؟ ہاں، جب اس کی مدد اور نصرت ہی ہٹ جائے پھر بچا کون سکتا ہے؟ ہمارے گھرانے میں تو دائیں بائیں سب مسلمان ہوتے ہیں، سب مسلمان ہوتے ہیں، پھر بھی دین پہ چلنے میں ہم گھبراتے ہیں۔ ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی میں تو سب مسلمان ہوتے ہیں، پھر بھی ایمان کے تقاضے پورے، ہمیں شرماتے ہیں، ہمت نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے؟ اور سچ بات ہے، جب تک ڈرتے رہو گے لوگ کہتے رہیں گے، جب تک ڈرتے رہو گے لوگ کہتے رہیں گے۔ اذ قالوا ربنا رب السماوات والارض، کہنے لگے ہمارا رب، کہاں سے کھائیں گے؟ معاش کا کیا ہوگا؟ معیشت کا مسئلہ، کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کو پال رہا ہے ان کا رب ہے، ان کا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ ہم نے کوئی سہارا کسی معمولی ذات کا نہیں لیا، ہم نے کسی محتاج ذات پر ایمان نہیں لایا،
ہم نے کسی کمزور مخلوق پر ہمارا ایمان نہیں ہے. ہم نے کوئی چلتے پھرتے معبود نہیں بنائے. ہم پتھروں کے ڈھیروں کے سامنے نہیں جھکے. ہم قبر کی مٹی کے سامنے نہیں جھکتے. ہم نے پتھروں کے سامنے سر نہیں رکھا. ہم نے انسانوں کے بنائے مورتیوں کے سامنے اپنی پیشانی نہیں ٹکائی. ہمارا رب تو رب السماوات والارض ہے، وہ ہمارا رب ہے. لن ندعو من دونه الہا، لن ندعو من دونه الہا. ان پر زور یہ تھا، ان پر زور زبردستی یہ تھی کہ وقت کا جو بادشاہ اس کے سامنے سر جھکاؤ، اسے اپنے معبود بنا لو. کہنے لگے اللہ کے سوا ہم کسی کو معبود نہیں بنا، اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں پکار سکتے اپنی حاجت کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے. لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حاجت روا، مشکل کشا، حاجت روا، مشکل کشا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. حاجت روا، مشکل کشا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. لا معبود الا اللہ. میری پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی. مسلمان کی پیشانی بڑی مقدس ہے، بڑی قابل احترام ہے. اللہ نے اسے اجازت نہیں دی کہ میرے در کے سوا کہیں اور جھکے. اللہ نے اجازت نہیں دی. مسلمان ایمان والے کی پیشانی بڑی باعظمت ہے، اجازت نہیں ہے اس کے در کے سوا کہیں اور جھکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چند مسلمان نئے آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ، قبائل سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، عجیب منظر دیکھا ہے، لوگ اپنے سرداروں کے سامنے تعظیمی سجدہ بجا لاتے ہیں. لوگ اپنے سرداروں کے سامنے تعظیمی سجدہ بجا لاتے ہیں. ہمارا جی چاہتا ہے ہم بھی آپ کے سامنے تعظیمی سجدہ بجا لائیں. عبادت کا سجدہ حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ساری شریعتوں میں حرام ہے، شرک ہے، شرک. اگر عبادت کا سجدہ کسی اور کے سامنے کیا جائے ایمان ختم ہو جاتا ہے، آدمی اسلام سے کفر میں داخل ہوتا ہے. بہت بڑا شرک ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. ساری شریعتوں میں حرام رہا ہے. البتہ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے. آپ نے فرمایا میری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اگر گنجائش ہوتی عورت سے کہتا اپنے مرد کے سامنے تعظیمی سجدہ بجا لا، لیکن میری شریعت میں گنجائش کوئی نہیں ہے، اس کی گنجائش کوئی نہیں. پیشانی ایمان والی کی بڑی باعظمت ہے، بڑی محترم ہے. ہر در پہ نہیں جھکا کرتی، صرف اللہ کے سامنے. کہنے لگے لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا. اگر ہم نے ایسا کر لیا بڑی حماقت والی بات ہوگی، بڑی کمزور بات ہوگی کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کو حاجت روا پکاریں، کسی اور کو اپنی مشکل میں پکاریں. ہاں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک اللہ کا پیغمبر ہے، ایک اللہ کا پیغمبر ہے. آزمائش کے گھاٹی میں آ گئے، آزمائش میں پھنس گئے، امتحان آن پڑا، امتحان آن پڑا. سمندر ہے، مچھلی ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، پیغمبر اس کے اندر ہے. کیا آزمائش ہے. ہاں، مچھلی کے پیٹ میں آ گئے تو پیغمبر نے مشکلات میں کسے پکارا، مصیبت میں کسے پکارا، آزمائش میں کسے پکارا، آزمائش کے گھڑی میں کسے پکارا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحانک، اے اللہ تو کمزوری سے پاک ہے، تو کمزوری سے پاک ہے. تو میری فریاد رات کے اندھیرے میں، سمندر کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ میں، ہاں وہاں بھی تو میری فریاد سن سکتا ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں. یہ یقین ہو جائے، یہ ایمان ہو جائے.
ربنا رب السماوات والارض. میرے عزیزو، مشکل سے مشکل دینی ماحول میں آدمی دین پہ تبھی چل سکتا ہے جب اللہ کی ذات پہ ایمان مضبوط ہو، اللہ کی قدرت پہ یقین صحیح ہو. اللہ ہے، اسباب سے بالا تر ایک اور نظام ہے جسے غیب کا نظام کہتے ہیں، جسے اللہ کی قدرت کا نظام کہتے ہیں، جسے اللہ کی قدرت کا نظام کہتے ہیں. ایک اور نظام ہے، وہ اللہ پھر اسباب سے بالا تر ہو کر اس کے لیے اپنی قدرت کا نظام چلاتا ہے. رب السماوات والارض لن ندعو من كله اذا قلنا لن ندعو من دون اله لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة. یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں. ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں. لوگوں نے کہا اپنی قوم کی بات سن لو، ان کی بات سمجھ لو، یہ تمہارے بارے میں فکر مند ہو رہے ہیں کہ زندگی کیسے گزرے گی. تو نوجوان کہنے لگے یہ ہم جانتے ہیں ہماری قوم کے لوگ ہیں، لیکن اب ان میں اور ہم میں بہت دوریاں ہو گئیں. یہ ہر جائی ہیں، سب کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور ہم یک جائی ہیں، صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں. ٹھیک ہے تو ہماری قوم، لیکن ان میں اور ہم میں اب بہت فاصلے ہو گئے ہیں. یہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم ایک ذات کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یہ سب کے سامنے پیشانیاں ٹیکتے ہیں، ہم ایک اللہ کے سامنے پیشانی ٹیکتے ہیں. ان کے نہ جانے کتنے معبود ہیں، ہمارا ایک معبود ہے. ہیں ہماری قوم کے، جانتے ہیں ہم انہیں اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں، لیکن اب ان میں اور ہم میں بڑے فاصلے ہو گئے ہیں، بہت بڑے فاصلے ہو گئے ہیں. ہؤلاء قومنا، ہاں ہیں یہ ہمارے قوم کے لوگ. اتخذوا من دونہ آلیہ، جنہوں نے اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے، دوسرے معبود بنا رکھے. اس ذات کو چھوڑ رکھا ہے جو حقیقی معبود ہے. ہاں، زمین و آسمان کا حقیقی مالک، اسے چھوڑ رکھا ہے. اپنے تراشے ہوئے بت بنا رکھے ہیں، انسانوں کو معبود بنا رکھا ہے. جس کے ہاتھ میں قوت اور طاقت دیکھی اسی کے سامنے سر جھکا لیا ہے. جسی کے سامنے اختیارات دیکھے اسی کو اپنی مشکلوں کا حل سمجھ لیا ہے. جس کے سامنے اسباب دیکھے اسی کے سامنے اپنی پریشانیوں کا حل سمجھ رکھا ہے. انہوں نے اور معبود بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. فرمایا لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اور ان کا یہ عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے. یہ ان کا عقیدہ غلط ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر صحیح ہوتا کوئی واضح دلیل لے کے آتے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہ کون سے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی صفات میں شریک کرنا، اللہ کا حق کسی اور کو دینا، اللہ کا حق کسی اور کو دینا، یہ نا انصافی ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اگر عورت اپنا حق، اپنے شوہر کا حق کسی اور کو دے دے کتنی بڑی ظالم ہوگی. ہاں، جو بیوی اپنے شوہر کا حق کسی اور کو دے دے، کوئی اور وہ حق محبت کا، تعلق کا، وہ حق شوہر کے بجائے کسی اور کو دے دے، بتاؤ غیرت مند مرد اسے اس عورت کی کوئی خوبی اچھی لگے گی؟ کوئی خوبی اچھی لگے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں بڑا غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، لیکن اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. اپنا یہ حق توحید کا، یہ اللہ رب العزت اس معاملے میں بڑا غیور ہے. جو اللہ کا یہ حق ضائع کرتا ہے، اللہ کے حق میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی پھر غیرت ہے، سب کی بخشش کر دیتا ہے لیکن مشرک کی بخشش نہیں فرماتا، مشرک کی بخشش نہیں فرماتا. اور یوں کہا اللہ نے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ہمارے الفاظ میں، اردو کے الفاظ میں ظلم کسے کہتے ہیں؟
کسی کا مال لے لیا، کسی کی عزت لے لی، کسی سے کوئی مال لوٹ لیا، کسی کو تکلیف دے دی، ہم اسے ظالم کہتے ہیں نا. یہ بھی ظلم کی شکلیں ہیں، لیکن ظلم کی جتنی شکلیں ہیں ان سب میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے حق میں ناانصافی کرنا. اس لیے اللہ کافر کے بارے میں کہتا ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا حق میں ناانصافی کرتے ہیں، یہ اللہ کے حق میں ناانصافی کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا ہے. کسی نے مورتیاں بنا کر ان کے سامنے سجدہ کرنے لگے، کوئی قبر کے سامنے طواف کرنے لگ گئے، کوئی غیر اللہ کے سامنے حاجتیں مشکلات پیش کرنے لگ گئے. یہ ہے شرک اللہ کے حق میں. فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. تو بس اتنا ہی آج کافی ہے. جزاکم اللہ. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک. تھوڑا تھوڑا سبق پڑھاتے ہیں تاکہ سبق بھی یاد رہے اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی آپ کو یاد رہیں. ہاں ہمارا وعدہ ہوا ہے، ہاتھ کھڑے کیے ہیں آپ نے، انشاءاللہ سورہ کہف یاد بھی کرنی ہے. ہاں یاد بھی کرنی ہے اور جمعے میں پڑھنے کا اہتمام بھی کرنا ہے. سبحان اللہ. جمعے کو پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے اور اس کے مضمون پہ دل و جان سے ایمان لائیے. جتنی دجالی فتنے آج اللہ آپ کو سب سے محفوظ فرما دیں گے. ہاں سب سے بڑا فتنہ ہے آج یہ معاش کا، معیشت کا، ہاں مادیت کا، کہ سارا سب سے بڑا خدا آج مادہ بنا ہوا ہے کہ مادیت کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. اس کے بغیر زندگی ہو کیسے سکتی ہے؟ اور یہ اس قدر رچ بس گیا ہے کہ ساری زندگی کی توانائیاں اور ساری زندگی کی صلاحیتیں اور ساری زندگی کا پڑھنا سیکھنا اسی کے گرد گھومتا ہے کہ مادیت زیادہ سے زیادہ زندگی میں جمع ہو جائے. اور سبحان اللہ، مسلمان کا تو ایمان ہے مادیت بھی اللہ کے حکموں کا محتاج ہے. اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، زندگی سنور جائے گی، زندگی سنور جائے گی. تو اللہ رب العزت بھائی اس مضمون کا اور اس صورت کا جو مقصد ہے وہ بھی ہمیں نصیب فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک. کوئی سوال ہے تو لکھا ہوا تحریراً. یہ سوال جواب کی نشست ہم نے اس لیے رکھی کہ بس اوقات آدمی ہر ایک سے اپنی مشکل اور اپنی زندگی کے معاملے میں اور اپنی کوئی ایسی بات جو پوچھ نہیں سکتا، تو ہم نے کہا کہ چلو تحریراً لکھ دیں گے، سب کو بھی فائدہ ہو جائے گا اور ان کا اپنا بھی فائدہ ہو جائے گا. تو اس سے یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور آسانی ہو جاتی ہے. کسی کا سوال نہیں آج؟ شاید لکھنا بھول گئے. ایسا لکھ رہے ہیں. رکھیے کس کی طرف سے؟ پھر نہیں بولنا. فوڈ بینک کی طرف سے. فوڈ بینک فرمایا کہ بھئی میرے ہر عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے، میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں مگر پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریاکاری ہو گئی. یہ فکر مبارک ہے بھائی، یہ فکر مبارک ہے. اور مسلمان کی شان یہی ہے کہ اپنے عمل پر اعتماد نہیں کرتا، ہمیشہ اپنی رحمت، اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ فکر مبارک ہے. بس یہ کر لیا کریں کہ عمل سے پہلے یہ نیت کر لیں اے اللہ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما. بس یہ کافی ہے. پھر اگر ریاکاری کے خیالات آتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے عمل میں کوئی فرق نہیں آئے گا. عمل سے پہلے اپنی نیت کا دھیان کر لیا کریں، بس اتنا کافی ہے. پھر اگر خیال آتا رہے تو کوئی حرج نہیں.
ریاکاری. دوست کیسا ہونا چاہیے؟ دوست ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس آپ رہیں تو آپ کی دینی زندگی میں ترقی ہو جائے، یا کم از کم اتنا ہو کہ جب تک آپ اس کے ساتھ رہیں آپ کو گناہ کرنے سے حیا آتی ہو. کم از کم ایسا دوست ہو کہ جس کے ساتھ رہنے سے گناہ کرنے سے آپ کو شرم آتی ہو، حیا آتی ہو. اتنا تو درجے کا تو دوست ہو نا، ورنہ اصل یہ ہے کہ اس کے ساتھ رہنے سے آپ کی دینی زندگی میں ترقی ہو. آخری درجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ رہنے سے گناہ کرنے سے حیا آتی ہو. دجل کے میں نے فریب ہاں کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کچھ ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آج کے دجالی نظام بہت ساری چیزیں ہیں. انسانی حقوق کی بات کرنے والے کون لوگ ہیں دنیا میں؟ مغرب اپنے آپ کو اس کا علمبردار دار سمجھتا ہے، لیکن وہاں بوڑھے کو اولڈ ایج ہوم میں پھینکا ہوا ہے. ہر دوسری عورت کو طلاق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہی جو انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، کتے بلیوں کے لیے ان کے پاس خوراک موجود ہے، لیکن دنیا کے انسانوں پر آگ برسا رہے ہوتے ہیں صرف اس معاشی کنویں پہ آگ، جسے کہیں کہ تیل کے کنووں پہ قبضہ کرنے کے لیے اور ملکوں کے خزانوں پہ قبضہ کرنے کے لیے انسانوں کے اوپر آگ پھینک رہے ہوتے ہیں. اور علمبردار کس کے ہیں؟ انسانی حقوق کے. تو الفاظ کچھ ہیں، حقیقت کچھ ہے. غیبت اور بد نظری سے کیسے بچا جائے؟ غیبت سے تو آپ تصور کریں نا کہ غیبت بے لذت گناہ ہے. نقصان کتنا ہے، وعید کیا ہے؟ شاید یہ قرآن میں اس سے بڑی وعید کسی کے بارے میں ہو. فرمایا ایسا ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تصور کرے اور یہ یقین کرے کہ ہر گناہ کا میری زندگی میں ریئیکشن ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ گناہ کا زہر کھا لے اور اس کی صحت پر اور اس کی زندگی پہ اثر نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا. ایسی بد نظری کے معاملے میں بھائی عصر کی نماز قضا ہو گئی، مغرب کی جماعت ہو رہی ہے، پہلے کس نماز کو ادا کریں؟ اگر اس کی زندگی میں 5 نمازیں قضا نہیں ہوئی کبھی بھی، 5 نمازیں، تو شریعت کہتے ہیں یہ صاحب ترتیب ہے. تو ایسا شخص پہلے عصر پڑھے گا پھر مغرب پڑھے گا، اگرچہ مغرب کی نماز کھڑی ہے. لیکن اگر اس کی نمازیں 5 سے زیادہ قضا ہو چکی ہیں پھر پہلے مغرب پڑھ لے اور پھر اس کے بعد عصر بعد میں قضا کر لے. ایک زمانہ تھا سلطان غیاث الدین، بڑا بادشاہ تھا. تو خواجہ قطب الدین بہت بڑے بزرگ سے، کاکی خواجہ قطب الدین کاکی بہت بڑے بزرگ گزرے. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی عصر کی 4 رکعتیں سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں اور تکبیر اولیٰ کبھی نہ رہی ہو. میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی 4 رکعتیں کبھی قضا نہیں ہوں اور کبھی تکبیر اولیٰ نہ رہی ہو. اس وقت کا بادشاہ سلطان غیاث الدین صاحب وہ آگے بڑھے اور نماز پڑھائی. کہا زندگی بھر کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی اور زندگی بھر کبھی عصر کی 4 رکعتیں پہلے والی سنتیں کبھی قضا نہیں ہوئی. اس وقت کے بادشاہوں کا حال یہ تھا. مقروض آدمی کے لیے وظیفہ تقوی اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو گناہوں سے بچتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی وہاں سے دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتی.
مسلمان کی زندگی صبح سے لے کر رات تک کیسی ہونی چاہیے؟ بس مختصر تو یہ بتا سکتا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک یہ کرے کہ بس اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے. بس زیادہ نفل نہیں پڑھ سکا کوئی بات نہیں، زیادہ تسبیحات نہیں پڑھ سکا کوئی بات نہیں، بس اللہ کا حکم کوئی نہ ٹوٹے، گناہ کوئی نہ ہو. اچھا، ایک دوست کا تعلق دیندار گھرانے سے، لیکن اب اس کا ایسی جگہ تعلیمی سلسلہ شروع ہو رہا ہے جہاں مخلوط ماحول ہے، بڑا پریشان ہے. آخری درجہ بھائی اس بچے کے لیے یہ ہے کہ اس کے بالمقابل جیسے وہ برا ماحول ہے تو کچھ وقت ضرور کسی اچھے ماحول میں اپنے آپ کو جوڑ لے. کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی اچھے ماحول میں 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے اپنے آپ کو ضرور جوڑے، تاکہ وہ توانائی ایسی ہو کہ وہاں اپنا دامن گندگیوں سے بچا سکے. اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے. یہ آخری درجہ ہے. ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ قرآن حدیث کے مطابق قرآن نے بتایا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم ایسی زندگی گزارو کہ تمہارا جینا بھی فرما برداری پر ہو، تمہارا مرنا بھی فرما برداری پر ہو. جب جینا مرنا فرما برداری ہے، یہ ہے مسلمان کی زندگی کا مقصد. اگر معاش کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے تو اتنے غریب غربا کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ سب کو مالدار بنا دوں گا. اگر غریب دیندار ہوگا، اللہ کے حکموں کو راضی ہوگا تو انشاءاللہ اپنی غربت پر بھی خوش ہوگا، اور تھوڑے پر بھی وہ بہت صبر شکر کرے گا. وہ یوں سمجھے گا جیسے کہ ایئرپورٹ پر آپ کا دوست آیا اور اس نے آپ کے 2 بیگ لے لیے اور 1 بیگ آپ کے پاس رہنے دیا، اور آپ سے کہا کہ دبئی ایئرپورٹ پہ آنا، میں تمہیں تمہارے 2 بیگ واپس کر دوں گا. آپ دبئی ایئرپورٹ پہنچے، وہ 2 بیگ بھی آپ کو واپس مل گیا، 60 سینٹ کی بوتل بھی مل گئی. آپ خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یار کتنا اچھا دوست ہے، راستے کی ساری مشقت ختم کر دی. ایسی اللہ رب العزت اگر دنیا کے اسٹاف سے کچھ لے لیتا ہے اور آخرت کے اسٹاف میں سب کچھ واپس کر دیتا ہے تو اللہ کا تو شکر گزار ہونا چاہیے. ہاں، وہی غریب پریشان ہوگا جیسے امیر پریشان ہوتا ہے. وہی غریب پریشان ہوگا جیسے امیر پریشان ہوتا ہے جس کی زندگی میں اللہ کا حکم نہیں ہوتا، جس کے گھر میں اللہ کا حکم زندہ نہیں ہوتا. اور اللہ کا حکم زندہ ہوگا تو غریب بھی مطمئن ہوگا، امیر بھی مطمئن ہوگا. مغرب عشاء کے درمیان تھوڑا دیر آرام کر سکتے ہیں، کچھ نہیں تھکاوٹ کی وجہ سے. فجر کی پابندی کی کوئی تدبیر؟ بھئی تہجد کی بھی تدبیر ہے. اگر دن بھر آپ اپنے اختیار سے کوئی گناہ نہ کریں تو اللہ خود آپ کو تہجد میں اٹھائے گا. ہاں ٹھیک ہے نا. دیکھو اگر آپ کے اوپر ہاتھی گر جائے تو اس کے نیچے سے اٹھنا آسان ہے؟ نہیں اٹھ سکتے نا، ہاتھی اوپر گر جائے. اسی طرح آپ کے روح پر جب گناہوں کا بوجھ آ جاتا ہے تو آپ کے لیے پھر اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے اٹھنا آسان نہیں ہوتا. جسم پہ بوجھ گر جائے سے نیچے سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، روح پر گناہ کا بوجھ ہو جائے تو پھر بھی فجر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر دن بھر کی زندگی صاف کر لو اور روح پر گناہ کا بوجھ ہٹا دو، صبح اٹھنا آسان ہو جائے گا. کو ایجوکیشن میں پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھائی انفرادی سوال کر لو. اگر میں کہہ دوں جائز نہیں ہے تو اماں ابا تمہارے خلاف ہو جائیں اور تم پھر کوسنے لگ جاؤ ہمیں. ہاں یا تو پھر ان نوجوانوں جیسا ایمان لے آؤ، مزہ آ جائے. ٹھیک ہے نا. پھر بتاؤں تو میں نے تو آخری درجہ بتایا ہے کہ اگر اس مصیبت سے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے
کوئی صورت نہیں ہے اس مصیبت سے نکلنے کی، تو آخری صورت یہ ہے کہ وہاں 4-5 گھنٹے دے رہے ہو، 2 گھنٹے اچھے ماحول کو بھی دو۔ عورتیں اکثر غیبت کرتی ہیں، جب ان سے کہا جائے غیبت تو کہتی ہیں نہیں، ہم اس کے سامنے بھی بول سکتے ہیں۔ بات تو صحیح کرتی ہیں، ویسے ہی کہتی ہیں۔ اس کا حل یہی ہے بھائی، ماحول میں لے کے آؤ ان کو، جیسے آپ ماحول میں آتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی ماحول میں لے کے آؤ۔ عورتوں کو بھی بہت ماحول کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ گھر بن گیا، سوسائٹی بن گئی۔ گھر بن گیا، آپ کی اولادیں بن گئی۔ گھر بن گیا، آپ کا دین محفوظ ہو گیا۔ بہت ضرورت ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ جی ہاں بھائی، یہاں آج جو ساتھی اعتکاف والے ہیں